هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. آج چونکہ میں ابھی بالکل سفر سے آیا ہوں، صبح سے گیا تھا، ابھی لانگ بچوں کو لینے گیا تھا، تو ایک دل تھا کہ تھکا ہوا ہوں درس نہ دوں، لیکن جیسے سلام پھیرا دائیں طرف بائیں طرف یہ ساتھیوں کو دیکھا تو دل نہیں چاہا، تو میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو اس لیے پھر آج بلا ترتیب چونکہ صورت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اگلی صورت توبہ شروع ہونی ہے، تو اس کے لیے مطالعہ بھی باقاعدہ ضروری تھا، تو میں نے کہا چلے آج کچھ یہاں سے درس دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر اپنا انتخاب بتا رہے ہیں، اللہ نے کن کو منتخب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اپنی نعمت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو ہمیں نام دیا ہے نا، اللہ نے ایک تو ہے نا میں نے نام رکھا، آپ نے رکھا، فلانا فلانا ہے، میں فلانا فلانا، وہ نہیں، اللہ نے جو ہمارا نام رکھا ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کا آج، اور یہ نام صرف اس ابھی نہیں ہے، اللہ ازل سے پہلی کتابوں میں بھی یہی نام ہے تمہارا، اور اس کتاب میں بھی یہی نام ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ اللہ کا رسول تم تک حق کا پیغام، اللہ کی توحید تم تک پہنچائے، یا رسول تمہارے حق میں گواہی دے کہ جی میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور تم سب پہلی امتوں پر گواہ بنو گے کہ پہلے رسول جب کہیں گے کہ اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تو امتی کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، تو امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام یہ گواہی دے گی کہ نہیں اللہ ان نبیوں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ پوچھیں گے بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم تک پیغام پہنچا تھا؟ فرمائیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیے۔ پھر آخر میں اللہ نا 3 کاموں کا حکم دیں گے۔ کتنے کاموں کا؟ 3۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور پھر نماز اور زکوٰۃ پر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے میری بخشش ہو جائے گی، میں نے زکوٰۃ دی ہے میں بخشایا ہوں، نہیں، اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کیوں؟
اس لیے کہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ مولا ہے، وہ ہے تمہارا مولا، اس کے سوا کوئی مولا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھیں گے ترجمہ آپ کو دیکھیں گے۔ اور آخر میں اور اس سے بہتر کوئی مولا ہو سکتا ہے؟ فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہتر کون تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہے؟ اس سے بہتر کوئی ہے تو دکھاؤ، وہ تو تمہارا محتاج ہے۔ آج تک اس نے تم سے اپنے لیے کوئی مدد مانگی ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی، اور تم ہر وقت اس سے کیا کرتے ہو؟ تم محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ جس چیز کی وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، جیسے جہاد کرنے کا۔ دین کے لیے کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ایک تو جہاد بالسیف ہے نا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، ایک ہے جہاد بالقلم، اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو کیا کریں؟ لکھ کر اللہ کا پیغام لوگوں تک، حق کی آواز بلند کریں۔ جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے جہاد ہے۔ آپ اچھا بول سکتے ہیں، اچھی گفتگو کر سکتے ہیں تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ہر اعتبار سے جہاں جہاں جس کی ضرورت ہے، جہاد بالقلم کی ضرورت ہے تو جہاد بالقلم، جہاد باللسان کی ضرورت ہے تو جہاد باللسان، جہاد بالسیف کی ضرورت ہے تو جہاد بالسیف، اور جہاد بالمال، مال کی ضرورت ہے تو مال کے ذریعے جہاد کرو۔ سمجھ آ رہی؟ هو اجتباکم، یہ آگے هو اجتباک، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چنا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے۔ اجتباکم، مجتبا کا کیا معنی ہے؟ مجتبا، چنا ہوا، پسند کیا ہوا۔ هو اجتباکم، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس نے تمہیں عزت بخشی ہے، پسند کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے اوپر دین میں تنگی نہیں رکھی، دین میں تنگی نہیں رکھی۔ کیا مطلب ہے دین میں تنگی؟ اللہ نے جو احکام تم پر نازل کیے ہیں نا، اس میں تمہاری ہر قسم کی رعایت رکھی ہے۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، حد سے اصغر سے بھی، حد سے اکبر سے بھی۔ حد سے اصغر یہ وضو وغیرہ، حد سے اکبر جنابت اس سے، لیکن اب اس کے حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاکی کس طرح ہوتی ہے؟ پانی کے ذریعے، وضو کر کے، نہا کر۔ اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو نہائیں گے، اور اگر غسل فرض نہیں ہے تو وضو کر کے پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بندہ ہے بیمار ہے، ایک بندہ کیا ہے؟ بیمار ہے، اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیماری بڑھ جائے گی۔ جسم پر زخم ہو گیا ہے، پانی اس پر جائے گا تو وہ زخم کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، ناسور بن جائے گا، تکلیف ہوگی۔ تو اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ یہ نہیں کہا نہیں بھائی نہیں، ہر حالت میں تم نے وضو ہی کرنا ہے، ہر حالت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ غسل ہی کرنا ہے۔ نہیں، سردی سخت ہے، سردی سخت ہے، بیمار نہیں ہے بندہ، سردی سخت ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، سہولت بھی نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ اگر اس ٹھنڈے پانی سے اللہ آپ کو لے جائے سردیوں میں گلگت میں یا کشمیر میں، ناران کا غان لے جائے سردیوں میں، اور وہاں آپ کو پتہ چلے کہ پانی کتنا ٹھنڈا، اس موسم میں، گرمیوں کے موسم میں وہاں پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں نہا سکتے۔ ہاں، سمجھ آ رہی؟
میں خود 20 دن رہ کے آیا تھا 2019 میں، میرے پاؤں پھٹ گئے تھے اگست کے مہینے میں، یہ جولائی اگست کے مہینے میں میرے وہ ٹھنڈ سے ٹھنڈے پانی سے پاؤں جانا پھٹ گئے تھے، جس طرح سردی میں نہیں پھٹ جاتے خشکی کی وجہ سے۔ اور جب بھی میں نے غسل کرنا ہوتا تھا تو وہ ہمشیرہ کو کہتا ہے بھائی پانی گرم کرو، وہ پانی گرم کرتے، اور ان کے بچے میری آنکھوں کے سامنے دریا گھر کے سامنے بہ رہا، ادھر چھلانگ لگاتے تھے، ٹھنڈے برف والا پانی ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی کہ اگر بھائی ٹھنڈ زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور استعمال نہیں کر سکتے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ اچھا تیمم بھی کیا ہے؟ مٹی پر 2 ہاتھ مارنے، 2 دفعہ، ایک دفعہ یہ مار کر چہرے پر پھیر لیا، ایک دفعہ دوسرے دفعہ مار کر یہ کونے، بس پاک۔ چاہے تمہیں جنابت ہوئی ہے، احتلام ہوا ہے، ہم مستری کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، پاک۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی پیدا کر دی ہے، کتنی آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اچھا بھائی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر حالت میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، میں بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے۔ پڑھنی کیا ہے؟ یہ ہے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے کا حکم ہے، روزہ رکھنا ہے، جاوید بھائی سفر پر نکل گئے ہیں، بیمار ہو گیا ہے تو کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، اب کھا لو۔ اور اگر اللہ کہتا نہیں ہوئی رکھنے ہی رکھنے ہیں، ہر حالت میں رکھنے ہی رکھنے، نہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ سمجھ آ گئی؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو پسند کیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ حاجی صاحب نیند آ رہی ہے؟ تھکے ہوئے ہو تو میرے کیا فرمایا؟ ابراہیم کی ملت بتا رہا ہوں، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، ولا نصرانیا، اور عیسائی بھی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھا، حنیف، یکسو، یک طرفہ ہونے والا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہونے والا، لیکن کانا حنیفا مسلما، کیا تھا؟ مسلمان تھا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اسے اس کے رب نے کہا اسلم، اسلم، کیا کر؟ تابع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے اسلام، یہ ہے ملت ابراہیم۔ اور بیٹے نے بھی تو یہ کہا نا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے، کیا مطلب؟ پہلے کافر تھے؟ نہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اللہ کے حکم کے کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ اب بھائیو ایمانداری سے بتاؤ، اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ بیٹا ذبح کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، ہاں؟ آج ہم اپنے رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے، یعنی سہیل بھائی کس لیے؟ اما ناراض ہو جاتی، رسم و رواج، پتہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے رسم ہے،
پتہ ہے کن کی رسمیں ہیں؟ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، پتہ ہے کہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، پتہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ ہے کہ اپنا مالی نقصان بھی کر رہا ہوں اور اپنا جانی نقصان بھی اس میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ جی لوگ کی آکشن اے شادی ہو رہی ہے، فوت کی ہو رہی ہے کیا ہے جی پتر ایک یہ دڑل دی شادی کرنی ہے، دڑل دی اور کدی دڑلی والی بھی شادی کر لے کرو، دڑلا چھوڑ کے دڑلی والی کر لے کرو کدی شادی، خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، پٹاخے بجانا، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، خسرے نچوانا، پیسہ بے جا فضول خرچی کرنا، شراب نوشی کرنا، کنجریاں لا کر نچوانا، کیا اس کو خوشی کہتے ہیں؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ اس نبی کا طریقہ ہے؟ یہ ملت ابراہیمی یہی ہے؟ اللہ اکبر، ملت ابیکم ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھا اور وہ شرک بھی نہیں کرتا تھا، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے بھائی؟ خدا دا نام ہے، اتھی رکھ جانا۔ آج کے بعد کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں کیا ہوں، دیوبندی ہوں، میں کیا ہوں، بریلوی ہوں، میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں بھائی؟ سہیل بھائی کیا ہیں؟ کس نے کہا؟ کس نے بنایا ہمیں؟ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والا، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والا، اس کا نام اسلام ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی، قرآن میں بھی اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ اکبر، وہی نام رکھا ہے نا، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے حق میں کیا دے؟ گواہی دے۔ پیغمبر کیا دے؟ گواہی دے۔ شہید کا معنی ایک تو گواہ ہے، دوسرا شہید کا معنی ہے بتانے والا، حق بتانے والا، تاکہ رسول تم تک اللہ کا پیغام، حق جو ہے نا، حق بات توحید، وہ تم تک پہنچائے، وہ تم اللہ کا پیغام تمہیں بتائے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو حق بتانے والے ہو جاؤ، رسول تم تک حق پہنچائے اور تم بعد میں آنے والوں تک حق پہنچاؤ، ایک معنی ہے۔ یا ایک دوسرا معنی گواہ اگر لے تو گواہی سے مراد کیا ہے؟ کہ رسول تمہارے حق میں گواہی دے، تمہارے لیے گواہی دے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک کیا کر دیا تھا؟ پہنچا دیا تھا، اور تم لوگوں کے، دوسرے لوگوں پر کیا بنو؟ گواہ بنو۔ باقی جو امتیں ہیں نا، ان کے خلاف کیا دیں گے؟ امت مسلمہ گواہی دیں گی کہ بھائی ان کے نبی نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ اچھا اب کرنا کیا تم نے؟ اب سوال ہے اللہ کرنا کی ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز اور زکوٰۃ پر بھروسہ نہ کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ پر، اللہ کے اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، ہاں جی، کیوں؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ بولو بھائی۔ تو پھر وہ حدیث میں جو آئی ہے، من کنت مولا ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہاں بھی مولا کا معنی کیا ہے؟ جس کا میں دوست علی بھی اس کا مولا۔ کا مطلب وہ نہیں ہے جو یار لوگ لیتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی علی اگر مشکل کشا ہوتا تو پھر بیٹوں کے مشکل نہ حل کر لیتا؟ حضرت حسین کو شہید کیا گیا،
میدان کربلا میں شہید کیا گیا، پورے خاندان کو شہید کیا گیا، اور خود حضرت علی پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، ہاں کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں، ہاں؟ اور جو خود ساری پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، وہ کیا دوسروں کی پریشانی حل کر سکتے ہیں؟ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا کیا ہے، مشکل کشا ہے۔ فنعم المولا، کیا یہ خوب مولا ہے، کیا یہ خوب دوست ہے، کیا یہ خوب کارساز ہے، کیا یہ خوب کام بنانے والا ہے۔ ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مددگار ہے، کیا ہی خوب مددگار ہے۔ اللہ ہم سب کو کما حق ہو قرآن سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔